یہ میرے سے میرے خاندان کا تو پوچھا ہی نہیں کہ کس خاندان سے میں تعلق رکھتا ہوں، میرے بڑوں کے کیا نام تھے۔ بتائیے۔ میرے دادا جو تھے نا وہ ٹارزن تھے۔ وہ والے ٹارزن؟ پتے باندھتے تھے، پھر تو بکرے پیچھے لگ دے ہوں گے۔ وہ نیچے زمین پر آتے ہی نہیں تھے۔ وہ درختوں درختی انہوں نے اپنی چیئر لفٹ بنائی۔ یہ بچہ زیادہ کھل نہیں رہا، بچہ کھلنا چاہیے، یہ دور ہی بچوں کا ہے۔ تو وہ دادی جو تھی وہ ہماری جو تھی وہ تھی یٹی۔ دادا ہمارے ٹارجن تھے اور دادی ہماری یٹی تھی۔ پھر دادی نے لیپو سیکشن کروا کے تو اولاد پیدا کی، ہمارے والد صاحب پیدا ہوئے۔ والد صاحب جو تھے ان کا اس وقت نام جو تھا وہ شیخ شجاع الدین شکارپوری شکاری مرحوم۔ نہیں واقعی شکار کرتے تھے؟ ہاں جی، پرلے درجے کے شکاری۔ ان کے پاس ایک بندوق تھی جس کی 12 نالیاں تھیں اور لبلبی ایک تھی۔ 12 نالیوں والی بندوق؟ ہاں جی، 2 نالی ہو گئی نا؟ نہیں 12 نالیاں لبلبی ایک۔ اچھا۔ اور جب لبلبی کو دباتے تھے تو 12 کی 12 نالیاں ایٹ اے ٹائم بلاسٹ کر دیتی تھی، مگر وہ چلاتے ونس ان اے بلو مون۔ کبھی کبھی چلاتے کبھی چلائی ویسے زندگی میں چلائی؟ ہاں ایک دفعہ انہوں نے اس بندوق سے جو شکار کیا، اچھا نظر ان کی کمزور تھی، ہاں جی، اور شکاری تھے۔ یہ اللہ کی دین ہے جس کو دے دے۔ آنکھیں تو لے لی تھیں مگر شکاری کا۔ آپ ہنس رہے ہیں؟ نہیں میں سن رہا ہوں۔ نہیں سن نہیں رہے، آپ ہنس رہے ہیں، آپ کو کچھ شک ہے؟ آپ کے پاس اگر کاغذ پنسل ہے تو آپ لسٹ بنائیں کہ دادا جی نے جو ایک دفعہ شکار کیا، 12 نالیاں، اور دادا جی کا کہنا تھا کہ شکار جو ہے نا وہ نظر سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، وہ تعلق رکھتا ہے سونگ سے۔ وہ سونگ کے اندازہ کر لیتے تھے کہ شکار ادھر سے آ رہا ہے یا ادھر سے۔ ویسے آپ کا یہ کہنا ہے کہ 12 نالیوں والی بندوق سے 12 جانور جو ہیں، 11 جانور مار دیے اور ایک پٹواری صاحب بھی تھے؟ نہیں بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ ہاں جی۔ ٹھیک ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں، نہیں تو میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، مجھ سے آپ کوئی بھاری چیز اٹھوا کے دیکھ لیں۔ مذاق بنا دیا۔ اور میں آپ کی اطلاع کے لیے ایک اور بات عرض کر دوں، جی شکار کا تعلق جو ہے نظر کے ساتھ نہیں ہے۔ جی وہ تو آپ نے بتایا سونگ کے ساتھ ہے۔ ہاں جی، سونگ کے ساتھ۔ ہاں وہ بتایا آپ نے۔ ان کو خوشبو آئی کہ شکار اس طرف سے آ رہا، انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور انہوں نے بندوق نکالی اور سیدھا بندوق ٹان کے لبلبی دبا دی، آگ کے گولے۔ بھلا کیا کیا شکار ہوا؟ سارا جنگل ہی آپ نے تباہ کر دیا۔ نہیں تو پھر شکار تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے، کسی نہ کسی کی تو تباہی ہوتی ہے۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں کہ کتنے لوگ مرے یا کون کون مرا؟ میں وہی بتا رہا ہوں۔ جی 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 جی۔ اس میں جو شکار انہوں نے کیا اس میں 2 شیر، اچھا، ایک لگڑ بگا، 2 ڈنکی، 1 مونکی، اور کچھ بطخیں اور کچھ اور سامان، اور 1 پٹواری۔ سارا جنگل مارتا ہے، نال پٹواری مارتا ہے۔
وہ جی ان کو سونگ آئی تھی شکار کی تو انہوں نے فائر کر دیا. بعد میں ان کو پتا چلا کہ یہ کسی سرکس کا سامان تھا جو ادھر سے آ رہا تھا اور ادھر کو جا رہا تھا. بہت اچھے. تو پھر آپ کے بزرگ شکار چھوڑ کے ریڈیو کی طرف کیسے آ گئے؟ نہیں وہ بعد میں پھر انہوں نے لینڈ بدل وہاں پر شیخ شجاع الدین شکاری شکارپوری کے نام سے ملازمت کرتے تھے, ادھر اصلی نام سے ملازمت کرتے تھے, اور وہ جو شکاری تھا وہ مرحوم ہو گیا تھا تو یہاں پر اس کی ٹرانسفر اس نام سے کرا لی تھی. اور اس سے آپ کو کیا یاد آیا لوڈو سے؟ لوڈو سے تو بس سانپ ہی سانپ ہیں. واہ واہ. یہ سانپ کچھ فائدہ بھی پہنچاتے ہیں, ہاں مثلا دوائیوں میں بہت ان کا زہر جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. زہر کا علاج ہے. جی تریاق. دریاق تریاق. تریاق. یہ آپ سانپوں کے ساتھ کھیلتے رہے ہیں یا پڑھتے رہے ہیں؟ پڑھتا رہا ہوں, ان کے ساتھ نہیں پڑھتا رہا, ان کے بارے میں پڑھا ہے. اچھا عرفان صاحب آپ لکھتے بھی تو ہیں؟ کبھی کبھار میں چھپ کے لکھ لیتا ہوں. زندگی میں کتنی مرتبہ آپ نے چھپ کے لکھا ہے؟ بس اب تو لوگ ہی لکھ رہے ہیں. کوئی چھپ کے یا اعلان جو آپ نے لکھا ہو وہ اگر سنانا چاہیں. نہیں سنانا کیا ہے, ایک دفعہ ایک میں مشاعرے میں گیا تھا تو وہ حالانکہ میں شاعر نہیں ہوں, تو وہاں پر مصرع طرح تھا, سجدگاہ عاشقاں پر نقش پا ہوتا نہیں, سجدگاہ عاشقاں پر نقش پا ہوتا نہیں, چلتے چلتے مجھ کو اٹھنی مل گئی, وہ سمجھتے تھے غریبوں کا خدا ہوتا نہیں. اب میں آپ کو ایک اور مشاعرے کی روداد سنانا چاہتے ہیں. ضرور. اس مشاعرے کا نہ کہیں کوئی دیوار لکھی ہوئی ہے, نہ پوسٹر ہے, نہ کچھ ہے, نہ کچھ ہے, نہ کچھ ہے. یہ بڑی دیر پہلے کی بات ہے. یہ جو اندرون شہر تھا نا, اس کے باہر جو باغات تھے جی, وہاں پر یہ مشاعرے ہوا کرتے تھے. تو اس کا اعلان جو تھا نا وہ ڈھول والا کیا کرتا تھا. ٹھیک ہے. وہ کہتا تھا, لاؤ مہربان تے قدردان, شہر لاہور دے اندر تے پاٹی دروازے دے باہر ایک بڑا وڈا مشاہرہ ہو رہا ہے. اس مشاہرے وچ پاکستان دے بڑے بڑے نامور شاعر رونق فروز ہو رہے ہیں. مہربان تانوں پتہ ہونا چاہیے, تانوں پتہ ہونا چاہیے. جی بھائی ایڈے آواز آ رہے میرے کولوں پوچھو کہ کون کون اس مشاعرے وچ ہے. کون کون ہے جی؟ اس مشاعرے وچ چنگی پہلوان, واہ. چنگی پہلوان, ہاں جی, بے تڑک پہلوان, واہ, بے تڑک. ہاں جی بے تڑک, تے اور بہت سے شاعر جو ہیں وہ ہیں. یہ مشاعرہ ہے دنگلے کا. بس تانوں پتہ لگ جائے گا. اس مشاعرے دی صدارت کون کر رہے جی؟ اس مشاعرے دی صدارت جڑی ہے استاد گھٹپڑ صاحب کرنی. گھٹ پر وہ جڑے امریال بخار کا شربت لاندے نے. ہاں مہربان ہوئے استاد گھٹپڑ آہا, جنہاں نوں پچھلے سیالاں دے میلے وچ ملک الشورا دا خطاب ملیا. تسی یہ پوچھو جی کہ استاد ہوری مشاعرے چ کس ویلے رونق فروز ہون گے. جی دسو کس وقت ہون گے جی؟ منہ نیرے استاد ہوری اٹھدیاں ہی اپنے خانگی بٹیریاں نوں 6 پٹکاریاں دے کے کاپکاں چ بند کرن گے. آہا, اس تو بعد جی جی اس تو بعد اپنے کبوتراں دے پر کینچ کر کے سیالاں نوں اڈاؤن واسطے انہاں دے جوڑے بٹھان گے. واہ. ٹھیک. اس تو بعد استاد ہوری 6 پتنگاں دے تیر کمانڈ کرن گے. کیا بات ہے. تو پھر ٹھیک 9:15 بجے نونے پونے 9 بجے اچھا, استاد ہوری مشاعرے چ رونق فروز ہو جان. تو جی اس ویلے استاد ہوری روٹی لین چلے گئے تو پھر ہاں پھر مشاعرہ آدھا گھنٹہ لیٹ ہوئے گا پاج. بہت اچھے. اب وہ مشاعرے میں وہ شاعر آ رہے ہیں. ہاں لو جی چنگی پہلوان نو دعوت دینے ہاں,
ਰੋਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਵੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵੈਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੁਲਫੀਆਂ ਵੇਚਣ ਆਏ ਹੋ? ਕੁਲਫੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਹੱਟੀ ਤੇ ਆਉਣਾ चाहिएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं बेपनाह ऑब्जर्वेशन के साथ, अपनी यादों के साथ और अपने अंदर बेशुमार किरदारों को समेटे हुए हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली इरफान खुसर साहब। कहीं नहीं जाइएगा, प्रोग्राम के अगले बदले में आपके लिए बहुत कुछ